کہ اللہ نے اپنے بے شمار بندوں میں سے مجھ گنہگار کو منتخب کیا اللہ کی راہ میں کچھ کام کرنے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی کمی نہیں، اللہ کے لیے کام کرنے والوں کی کمی نہیں، لیکن اللہ نے مجھ کو منتخب کر کر مجھے ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے اور مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں، اور آپ کی دعائیں ہی ہیں جو بار بار اس کمزور جسم کو ایک نئی طاقت بخشتی ہے۔ آپ کی دعائیں ہیں جو بار بار مجھے آپ کے درمیان میں ایک نئی طاقت، ایک نئے عزم و ارادے کے ساتھ لاتی ہے اور مجھ سے کام کرواتی ہے۔ میرا رواں رواں، میری ایک ایک سانس قرضدار ہے تو میرے مسلمان بھائیوں کی، مسلمان بہنوں کی، کہ وہ آپ کی دعائیں ہیں کہ بقید حیات ہوں اور کچھ کام کر رہا ہوں۔ اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ اکبر الدین اویسی اگر سیاست میں ہے تو عزت کمانے کے لیے نہیں، دولت کمانے کے لیے نہیں، شہرت کمانے کے لیے نہیں، اگر سیاست میں ہے تو اپنی آخرت کو کمانے کے لیے اور قوم و ملت کے تاریخ زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لانے کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اندھیروں کو اگر ہم اجالوں میں بدلنا چاہتے ہیں، زندگی کی ناکامیوں کو کامیابی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو صرف ایک ہی چیز سے یہ ممکن ہے، اور وہ ایک چیز اگر کچھ ہے تو وہ علم ہے، علم ہے اور صرف علم ہے۔ اور علم کے بعد اگر کوئی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں، اپنے اوپر ہونے والی ناانصافی کو انصاف میں تبدیل کر سکتے ہیں، یا اپنی حق تلفی پر حق کو حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اتحاد اور مرکز سیاسی کے ذریعے ممکن ہے۔ قوموں کی تعمیر اینٹوں کی ڈھیر سے یا مٹی کے تولوں سے نہیں ہوتی، قوموں و ملت کی تعمیر عزم و ارادوں سے ہوتی ہے۔ اور ہمارے پاس عزم ہے، ہمارے پاس ارادہ ہے، ہم اینٹوں کی ڈھیر سے قوم کی تعمیر پر یقین نہیں رکھتے، مٹی کے تولوں یا مٹی کے بلندی پر کھڑے ہو کر اپنے بلندی پہ ناز نہیں کرتے، ہم ان عمارتوں کی مضبوط بنیادوں کے ذریعے، ان عمارتوں کی بلندی کے ذریعے اپنے عزم و ارادے کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ اور ہم نے ظاہر کیا، بتایا کہ صرف رونے چیخنے پکارنے سے حق نہیں ملتا، اگر حق حاصل کرنا ہے تو تم کو اپنے صفوں سے انتشار کا خاتمہ کرنا ہوگا، اگر حق حاصل کرنا ہے تو تم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا ہوگا، اگر حق حاصل کرنا ہے تو تم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا پڑے گا۔ اور ہماری بات آج دنیا تسلیم کرنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ ہم نے صرف
جذباتی تقاریریں نہیں کی یا جذباتی نعرے نہیں دیے، بلکہ ہم نے عملی طور پر کام کیا، اور کام کوئی معمولی کام نہیں کیا، بلکہ ایک نسل کو علم کی دولت سے آراستہ کرنے کا کام کیا۔ شاید آج ہمارے کام کے نتائج کو کوئی نہیں مانے، یا شاید آج ہمارے کام کے نتائج کو کوئی نہ دیکھے، لیکن آج سے 10 برس بعد ہمارے کام کے نتائج کو دنیا دیکھے گی اور اس کو قبول کرنے پہ مجبور ہے۔ وہ نونہال، وہ غریب بچے جو مٹی میں کھیلا کرتے تھے، گندگی میں ہاتھ ڈال کر وقت گزارتے تھے اور گلیوں میں گالی گلوچ سیکھتے تھے، ان گرد غبار میں اور گندے گلیوں میں بھٹکنے والے بچوں کو ہم نے تعلیم کا راستہ بتایا اور ان اسکولوں میں داخلہ دیا، اور ان کو یہ پیغام دیا کہ علم اگر حاصل کرو گے تو علم کے ذریعے تم اپنی زندگی میں ایک نئے اجالوں کو لا سکتے ہو۔ اور یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور میں پھر سے یہ بات دہراؤں گا کہ حالات چاہے جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، ان حالات کا مقابلہ اگر تم کو کرنا ہے تو یاد رکھو، ان حالات کا مقابلہ تم مایوسی سے نہیں کر سکو گے، ان حالات کا مقابلہ تم خوف سے نہیں کر سکو گے، ان حالات کا مقابلہ اگر تم کر سکتے ہو تو صرف اور صرف علم سے، اتحاد سے اور اپنے ایمان کی مضبوطی سے کر سکتے ہو۔ اور آج ملک کے جو کچھ بھی حالات ہیں، سیاسی حالات ہو، تو ہم کو ان حالات کو دیکھ کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے ہمارے پاس سے سب کچھ نکل جائے تو کوئی غم نہیں، تخت نکل جائے تو کوئی غم نہیں، تاج نکل جائے تو کوئی غم نہیں، ہماری دولت لٹ جائے تو کوئی غم نہیں، عزت لٹ جائے تو کوئی غم نہیں، عصمت لٹ جائے تو کوئی غم نہیں، جان چلی جائے تو چلی جائے، کوئی غم نہیں ہے۔ سب کچھ لٹنے دو، لیکن خدا کی قسم اپنے ایمان کو لٹنے دو۔ تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے تو یاد رکھو، تمہاری طاقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ دنیا ہم کو نہیں ہرا سکتی، اس لیے کہ ہمارے پاس کلمہ ہے، اور دنیا کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ اس کلمے کو شکست دے سکے۔ اس بات کو سمجھو، اس چیز کو سمجھو۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا یا رسول اللہ کلمے کی طاقت کیا ہے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کلمے کی طاقت ایسی ہے کہ سچے دل سے، صدقے دل سے اگر کلمہ پڑھ لو تو تم کلمہ پڑھتے پڑھتے سمندر کو پار کر سکتے ہو۔ تو غور کرو، ارے اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ اب ہم کیا کریں گے، اب کیا کیا ہوگا ہمارے اوپر۔ ارے چاہے جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں، ہم لٹیں گے لیکن اپنے کلمے کو لٹنے نہیں دیں گے، اپنے ایمان کو بچائیں گے۔ یہ عزم ہونا چاہیے۔ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھو، تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
کیسی مصیبتیں، کیسی آزمائش اور کیسی تکالیفیں نہیں آئی، چاہے وہ میدان احد ہو یا طائف کا میدان ہو۔ صحابہ کرام پہ کتنی تکالیفیں نہیں آئیں، چاہے وہ حضرت بلال ہو یا کوئی اور صحابہ کرام ہو۔ ارے آج آپ کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اسلامی تعلیمات ہمارے پاس ہے، ہمارا کلمہ ہمارے پاس ہے، سنت رسول اللہ ہمارے پاس ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے پاس ہے، تاریخ اسلام ہمارے پاس ہے، تو پھر ہم کیوں ڈریں؟ ارے ایک وقت ایسا بھی تھا، تاتاریوں نے جب حملہ کیا تو مسلمانوں کی کٹی ہوئی گردنوں کی بلندی قطب مینار کی بلندی سے زیادہ تھی، لاشیں اتنی تھیں کہ لاشیں اگر بغداد میں تھیں تو سڑ رہی تھیں، تو ان سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو مراکش تک آتی تھی۔ مطلب یہ کہ اگر ممبئی میں لاش سڑ رہی ہے تو کراچی میں تک اس کی بدبو آتی تھی۔ ارے یہ عالم تھا، دجلہ و فرات میں پانی کم خون بہ رہا تھا، لیکن اسلام ختم نہیں ہوا۔ اور آج اگر کوئی احمق یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہندوستان میں اسلام کو ختم کر دے گا، تو تو کیا تیرے جیسے 100 آ جائے تب بھی اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے، اسلام باقی رہے گا۔ اور میرا ایمان ہے کہ غلبہ اسلام کا ہی ہوگا، کامیابی ہماری ہوگی۔ عارضی کامیابی کے نشے میں دھت اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس ملک کے مالک ہے، تو بتا دو ان کو کہ تم اس ملک کے مالک نہیں، تم اس ملک کے چوکیدار ہو۔ ہم اس ملک کے مالک ہیں، شہری مالک ہیں۔ اس ملک کا مالک اس ملک کا شہری ہوتا ہے، اس ملک کے اقتدار کے کرسیوں پہ بیٹھنے والا اس ملک کا مالک نہیں ہوتا۔ آج بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اکبر صاحب کیا ہوگا، اب نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ ارے جو ہوتا ہے ہونے دو، کیا ہوتا ہے ہونے دو، دیکھیں گے۔ ہم کو اس بات پہ سوچنا نہیں ہے، ہم کو یہ اس بات پہ سوچنا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ آج سب یہی سوچ رہا ہے کیا ہوتا ہے نہیں معلوم، کیا ہوگا نہیں معلوم۔ ارے چھوڑو، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، ہم کو کیا کرنا ہے اس بات پہ غور و فکر کرنی ہو، اور ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا پڑے۔ ارے آج صرف چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، برسا برس سے ہم کو تعلیم سے محروم رکھا گیا، برسا برس سے ہم کو روزگار سے محروم رکھا گیا، برسا برس سے ہم کو ہمارے حق سے محروم رکھا گیا۔ ارے آج اگر ہم علم کے ذریعے زندگی کے مختلف شعبے حیات میں اگر پہنچیں گے، تعلیم کے ذریعے اگر صحت کے میدان میں ہم پہنچیں گے، تعلیم کے ذریعے اگر ہم انجینئرنگ کے میدان میں پہنچیں گے، تعلیم کے ذریعے ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں پہنچیں گے، تعلیم کے ذریعے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پہنچیں گے، تعلیم کے ذریعے ہم اکانومی میں پہنچیں گے، تعلیم کے ذریعے ہم اگر صنعت میں پہنچیں گے، تعلیم کے ذریعے اگر ہم تجارت میں پہنچیں گے، تعلیم کے ذریعے اگر ہم پولیس میں پہنچیں گے، تعلیم کے ذریعے اگر ہم فوج میں پہنچیں گے، تو خدا کی قسم کوئی ہم کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، دنیا میں ایک مٹھی بھر قوم ہے، لیکن دنیا کی معیشت کو
وہ اپنے ہاتھوں میں رکھتی ہے، اور دنیا کی ہر بڑی طاقت اس قوم کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ آپ نے میرا اشارہ سمجھا ہوگا، کس قوم کی میں بات کر رہا ہوں۔ میڈیا ان کے پاس، تجارت ان کے پاس، امریکہ کا صدر بھی ہو تو جھکتا ہے ان کے سامنے۔ کیوں؟ تجارت ان کے پاس ہے، معیشت ان کے پاس ہے، تعلیم ان کے پاس ہے، صنعت ان کے پاس ہے۔ آج نہیں تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آئندہ 50 برس کے بعد ہندوستان کی معیشت میں ہمارا ہاتھ ہوگا، صنعت میں ہوگا، تجارت میں ہوگا، تعلیم میں ہوگا، اور وقت کے حکمرانوں کو ہمارے سامنے جھکنا پڑے۔ سمجھو، اکبر الدین اویسی بہت دور سے آ رہا ہے، دنیا سمجھ رہی کہ یہ کیا کام کر رہا ہے۔ ارے میں بہت دور سے آ رہا ہوں، میری منزل دور ہے، لیکن راستہ میں نے طے کر لیا ہے، اور نونہال چل رہے ہیں اس راستے پر اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ دن دور نہیں، ہندوستان کی صحت کے میدان پر ہمارا غلبہ ہوگا، ڈاکٹر و انجینئر ہمارے ہوں گے انشاءاللہ۔ ان اداروں سے IAS IPS IFS IRS ہم نکالیں انشاءاللہ۔ اس اداروں سے ہم تاجرین کو نکالیں گے، ان اداروں سے صنعت کاروں کو نکالیں گے، ان اداروں سے تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے اور سر سیدوں کو ہم پیدا کریں۔ ہم یہ کام کریں۔ ارے آج ہم کو اور آپ کو حالات کو دیکھنا ہے، اور حالات سے مایوس ہونا نہیں ہے۔ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے اپنے وجود کا احساس دلاؤ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بازاروں میں نکل جاؤ، گلیوں میں نکل جاؤ، میں یار کی تو قطعی نہیں کہوں گا کہ جاؤ تصادم کرو۔ میں یہ کہوں گا کہ اپنے گھروں میں رہو، اپنے بستیوں میں رہو۔ اگر کوئی تمہارے گھر کو اجاڑنا چاہے گا، تمہاری عزت کو لوٹنا چاہے گا، تو تصادم نہ کرو، لیکن دفاع تو کم از کم کرو۔ دفاع کرنے کا حق ہے تمہارا، دفاع کرو۔ اور وہ دفاع کیسے ممکن ہے؟ دفاع اتحاد سے ممکن۔ یاد رکھو، اکبر الدین اویسی کی طاقت، اکبر الدین اویسی کی شخصیت نہیں، اکبر الدین اویسی کا حوصلہ، اکبر الدین اویسی کی سوچ نہیں، اکبر الدین اویسی کا جنون، اکبر الدین اویسی کے دماغ کی پیداوار نہیں۔ اکبر الدین اویسی کا جنون، اکبر الدین اویسی کی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہے، آپ کا اتحاد ہے، آپ کی دعا ہے۔ اس بات کو سمجھو، میں تنہا کچھ نہیں تو آپ بھی تنہا کچھ نہیں۔ آپ اور ہم جب مل جائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرے گی۔ آج ملک کے جو حالات ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، اس میں تو خیر بعد میں سیاسی جلسوں میں تبصرہ کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے
کہ ہم ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں یا مغرور ہو چکے ہیں تمہاری کامیابی سے، تو غلط فہمی میں نہ رہو۔ یہ مسلمان ہے اور ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ہم ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے، کسی چائے والے یا چوکیدار سے نہیں ڈرتے۔ آئیں گے جائیں گے، کچھ ہونے والا نہیں، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم کو بار بار کہوں گا کہ منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اگر میں قرضدار ہوں آپ کی دعاؤں کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اور میری اولاد اپنے جسم کی چمڑی کو بھی نکال لے اور اس چمڑی سے جوتیاں بنا کر آپ کی پیروں میں پہنا دے، تب بھی میں آپ کی دعاؤں کے قرض اور احسان کو ادا نہیں کر سکتا۔ میرا مسلمان پریشان تھا، رو رہا تھا، گر گرا رہا تھا، دعا کر رہا تھا۔ کوئی روزے رکھے تو کسی نے دعائیں کی، کوئی دسترخوان بٹھائے، کسی نے غریب کو کھانا کھلایا، کسی نے کعبے کا طواف کیا، تو کسی نے مدینے میں سرکار کی بارگاہ میں معروضوں کو پیش کیا حیات کے لیے۔ ارے میں ان دعاؤں کا قرضدار ہوں۔ اگر میرے اپنوں نے میری زندگی کے لیے دعائیں کی تو مجھ سے نفرت کرنے والوں نے میری موت کی حسرت اور خواہش کو سوشل میڈیا کے ذریعے ظاہر کیا اور سمجھا کہ اکبر اویسی مر گیا ہے۔ لوگوں نے کہا مر گیا، ختم ہو گیا۔ اے مخالفین اسلام، اے دشمنان اسلام، دشمنان مسلمان، جو میری موت کی خواہش رکھتے ہیں، ان سے کہوں گا کہ میرے ساتھ اتنی دعائیں ہیں کہ آسانی سے مرنے والا نہیں ہوں۔ مروں گا تو بہت سب ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ارے اتنی خواہش، اتنی نفرت ہے، جس کو نفرت کرنا ہے کر لے۔ اکبر الدین اویسی تو اپنے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور نوجوانوں کی محبت میں ڈوبا۔ وہ ایک خیز تھا جس نے لیلا سے محبت کی تھی، اور یہ خیز ہے جو اپنی عوام سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ابھی بہت کچھ بولنا ہے۔ تھوڑا سنے تو اب تک بے چین ہے، ابھی بہت سنانا باقی ہے۔ ختم نہیں ہوا، معاملہ ختم نہیں ہوا، لیکن میں آپ سے کہوں گا، خدا را اپنے زندگیوں میں ایک تبدیلی لاؤ۔ نوجوانوں سے کہوں گا، یہ چبوتروں کا بیٹھنا چھوڑو، تعلیم کا رخ کرو، روزی کا رخ کرو، روٹی کا رخ کرو، مستقبل کو سنوارنے کا رخ کرو، مساجدوں کا رخ کرو، اللہ کو منانے کا رخ کرو، اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا رخ کرو۔ اگر آج تم سوچتے ہو کہ کیسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے، تو خدا را تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچو کہ کیا تم میں کمی ہے، کون سا وہ گناہ ہے، کون سی وہ لاپرواہی ہے کہ اللہ نے ہم پر ایسے ظالموں کو مسلط کر دیا۔ اگر ہمارا عمل سچا ہوگا، ہمارا عمل
اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اگر ہمارا عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا تو اللہ ہماری نہ صرف حفاظت کرے گا بلکہ ہمارے راستوں میں بچھی رکاوٹوں اور کانٹیوں کو بھی ہٹا دے۔ خدا را اپنے روٹے ہوئے اللہ کو مناؤ، مساجدوں کا رخ کرو، نمازوں کا رخ کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، غریب کی مدد کرو، بیوہ کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ زکات کس کے پاس ہے؟ کسی اور کے پاس زکات نہیں، ہمارے پاس ہے۔ ارے زکات برابر سے نکالو، حساب سے نکالو، ضرورت مند کی مدد کرو۔ ہر مسلمان کہتا ہے ہم کو حق نہیں ملا، ہم کو حق نہیں ملا۔ ارے تم حق کی لڑائی لڑو، حق کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرو ضرور، لیکن اس چیز کو نہ بھولو کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی مدد نہیں کریں گے تو اللہ کیسے آپ کی مدد کرے گا؟ ارے آج اتنی بڑی ہماری تعداد ہے، کروڑوں کی تعداد ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس مجمع میں غریب و غربا زیادہ ہے، پریشان حال زیادہ ہے، مصیبت زدہ زیادہ ہے، لیکن اس مجمع میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی خواہش کے لیے دن میں کم از کم ایک چائے تو ضرور پیتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں اس مجمع میں جو اپنی عادت سے مجبور ہیں اور طلب کے ہاتھ مجبور ہیں کہ پان ڈبے سے ایک سگریٹ یا آدھی سگریٹ کی ڈبی لے کر 4-5 سگریٹ تو دن میں پیتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی خواہش اور طلب کے لیے چائے کے ساتھ ایک بسکٹ بھی کھاتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے دماغ کی تبدیلی کے لیے تھیٹر میں جا کر فلم بھی دیکھتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہوا خوری کے ذریعے پیٹرول پمپ میں جا کر ایک 80 روپے کا پیٹرول ڈلا کے گھوم کے پھر کے سیر و تفریح کر کے وہ سکندرآباد کٹا پھر کے یا ادھر پھر کے ادھر پھر کے آتے ہیں۔ میں ان سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں سیر و تفریح کے لیے پیٹرول کے لیے پیسہ ہے، چائے کے لیے پیسہ ہے، سگریٹ کے لیے پیسہ ہے۔ اگر وہی انسان روزانہ اپنے خواہش کے خرچے میں سے 1 روپیہ اگر نکال دے اور گھر میں ایک ہنڈی میں ڈال کر مسجد میں لے کر جا کر دے دے تو ایک شخص 30 روپیے دے سکتا ہے۔ اگر ایک گھر سے اگر 30 روپیہ بھی چلے جائے تو 1000 گھر میں سے کتنے پیسے ہوں گے؟ آپ غور کرو، ہم قوم کی تعمیر کیسے کر سکتے؟ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ میں سگریٹ پینے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، 1 سگریٹ تو آپ نہیں پیے، کم از کم 5 یا 10 سگریٹ پیتے ہیں۔ 1 سگریٹ کا پیسہ دن میں نکال کے دے دو کسی بیوہ کی مدد کے لیے، کسی یتیم کی مدد کے لیے، کسی مظلوم کے لیے۔ چائے پینے والے سے کہوں گا 1 چائے تو نہیں پیتے، 2 سے 3 چائے تو پیتے ہیں نا۔ اگر نہیں پیتے تو اتنے ہوٹل کیوں کھلتے تھے بتائیے؟ ہوٹل کا کاروبار اونچا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا کاروبار شادی خانے۔ کتنے شادی خانے کھل رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے شادی خانے، بڑی بڑی شادیاں، ہوٹلیں کھل رہی ہیں، شادی خانے کھل رہے ہیں۔ کیا ہم 1 روپیہ نہیں نکال سکتے؟ ارے 1 روپیہ نکال لیں تو مہینے کو 30 روپیہ، سال بھر میں کتنے؟ 360۔ ارے غور کرو،
ایک آدمی 360 نکالے گا، گھر میں 4 آدمی ہے تو کتنے پیسے؟ ہم کو ضرورت ہے کسی کی مدد، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، لیکن افسوس یہ فکر، یہ کیفیت، یہ سوچ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ، یہ فکر اگر پیدا ہو جائے گی تو خدا کی قسم دنیا کے بڑے بڑے بینک ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہم سے بولیں گے کہ ہم کو قرض دے دو، ہماری اتنی بڑی آبادی کے خلاف۔ دنیا کی تیسری بڑی مسلمانوں کی آبادی ہندوستان میں، اور غربت کا شکار مسلمان، مفلسی کا شکار مسلمان۔ تکیہ کرتے ہیں تو اقتدار پر بیٹھے لوگوں سے ضرور کریے، ان سے مانگیے، ان سے لڑیے، وہ آپ کا حق ہے، لیکن پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم نے کیا دیا ہے اپنے کسی دوسرے ضرورت مند بھائی اور بہن کے لیے۔ ارے یہ فکر، یہ سوچ ہونی چاہیے، افسوس نہیں ہے۔ ارے دنیا کہتی ہے اکبر الدین اویسی کے پاس دولت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی قسم دولت سے زیادہ اکبر الدین اویسی کے پاس دل ہے، دینے کی حسرت ہے، بانٹنے کی طرف ہے، لٹنے کی خواہش ہے، لٹانے کا ارادہ ہے۔ یہ ہے۔ کیا دنیا میں دولت مندوں کی کمی ہے؟ کیا دولت مند نہیں ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان دولت مندوں کو دل بھی دے دے دولت۔ کیا لے جائیں گے دنیا سے؟ کیا بابر کچھ لے گیا؟ کیا اکبر کچھ لے گیا؟ کیا ہمایوں جہانگیر لے گئے؟ کیا قلی قطب شاہ لے گئے؟ کیا نظام دخل لے گئے جو ہم لے جائیں گے؟ ارے ہم بھی کچھ نہیں لے جائیں گے۔ ہماری دولت ہم کو ہمارے قبر کے عذاب سے نہیں بچائے گی۔ میری دولت سے بنائے گئے سونے کے اینٹ اگر میں قبر میں اتار لوں، یا دولت سے خریدے گئے ہیرے و موتیوں سے اپنے قبر کو بھر لوں، تب بھی قبر کے عذاب سے بچنے والا نہیں ہوں۔ لیکن یہی دولت اگر ضرورت مندوں میں بانٹ دوں گا، ضرورت مندوں کو دے دوں گا، یتیموں یسیروں کے لیے وقف کر دوں گا، تو پھر یہ دولت میری آخرت میں مجھے بخشائے گی، اور جنت میں ہم کو ایک جگہ ملا۔ خدا را سمجھو یہ بات، اگر یہاں پہ کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ مایوس نہیں ہونا۔ میری نظر میں سب سے دولت مند ترین شخص وہ نہیں جس کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، موتی ہے، ہیرا ہے۔ میری نظر میں دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے پاس علم ہے۔ اس چیز کو یاد رکھو، اگر روپیہ ہے بانٹنے سے ختم ہو جائے گا، اگر زمینیں بانٹنے سے ختم ہو جائیں گی، موتی ہے بانٹنے سے ختم ہو جائیں گے، ہیرے ہے بانٹنے سے ختم ہو جائیں گی، سونا ہے بانٹنے سے ختم ہو جائے گی، چاندی ہے بانٹنے سے ختم ہو جائے گی، لیکن علم ایک واحد ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی، بانٹنے سے اور بڑھتی ہے، اور بڑھتی ہے، اور اکبر الدین اویسی آج اپنی قوم کو وہ دولت دے رہا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ دولت حاصل کرنے کی آپ کو ترغیب دے رہا ہے،
جو دولت کبھی ختم نہیں. یہاں ٹیچر، یہاں تعلیم یافتہ بچیاں، میں ان سے کہوں گا اللہ نے آپ کو علم کے دولت سے نوازا ہے، آپ اپنے علم کو بانٹیے علم کو. میرے یہاں کے اسکول میں 9 کلاس میں بچے، 9 کلاس کے بچوں سے کہوں گا کہ 5 کلاس کے بچوں میں وہ اپنے علم کو بانٹیں. 6ویں کلاس سے کہوں گا کہ وہ باتیں جہاں کہیں بھی کوئی بھی ان پڑھ جاہل دکھائی دے تو اس کو دولت علم سے آراستہ ہے. اگر علم آئے گا تو شعور آئے گا، علم آئے گا تو سوچ بدلے گی، علم آئے گا تو سلیقہ آئے گا، علم آئے گا تو جہالت جائے گا، علم آئے گا تو کامیابی ملے گی، علم آئے گا تو دنیا پر جھکنے پر مجبور ہونا. خدا را سمجھو اقبال، آج یہ جونیئر کالج کی بلڈنگ کا سنگ بنیاد کیوں؟ پہلے میں نے اسکولوں کا آغاز، اب جونیئر کالج. کئی غریب بچے بچیاں ہمارے اسکول میں داخلہ لیں، 10th کے بعد ان کے والدین کی معاشی پریشانی کی وجہ سے وہ تعلیم کو ترک کر 40,000 روپیہ سالانہ خرچہ آتا ہے ایک بچے کو پڑھانے کے لیے. صحیح ہے نا؟ کم از کم ایک 25,000 تو ہے نا، 20,000 تو ہے نا. پھر ہزاروں بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. تو ہمارے بچے پاس ہونے کے بعد تعلیم چھوڑ رہے ہیں، تو ان بچوں کو تعلیم چھوڑنے سے روکنے کے لیے یہ جونیئر کالج کی بلڈنگ کا سنگ بنیاد آج ہو رہا ہے، تاکہ غریب بچیاں، غریب بچے جو تعلیم کو چھوڑتے ہیں وہ تعلیم کو نہ چھوڑیں، تعلیم کو جاری رکھیں. یہاں پہ بیٹھی میری ماؤں سے کہوں گا، خواتین سے کہوں گا، بچوں کے تعلیم پہ ضرور توجہ دو، لیکن لڑکوں کی تعلیم سے زیادہ لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دو. میری آپ سے درخواست، لڑکی کو بوجھ نہ سمجھو. لڑکی پڑھے گی، تعلیم یافتہ ہوگی، گریجویٹ ہوگی تو وہ اپنے آنے والی نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ. لڑکی کو بوجھ نہ سمجھو، پڑھنے دو، گریجویشن کرنے. مجھے ایک لڑکی ہے اور یہ ایک لڑکا ہے. میں نے ان کو کبھی بھی تعلیم سے نہیں روکا. میری بیٹی لندن میں پڑھ رہی ہے، لا پڑھ رہی ہے، اور پہلے سال کا اس کا رزلٹ کل آیا اور وہ اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کری ہے اور کامیاب ہوئی. مجھے خوشی ہوئی، مجھے خوشی ہے. اور آپ سے کہوں گا کہ میرے ساتھ میرا بیٹا ہے، میرے خیال رکھنے کے لیے دوائیں دیتا ہے، میرا تھوڑی دیر کو بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، میرے ساتھ ہے سائے کی طرح. تو دوسری طرف میری بیٹی لڑکی ہے، اس کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تو میری بیوی میری بچی کے ساتھ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ کی صحت اتنی خراب ہے، طبیعت اتنی خراب ہے، اکیلے کیسے رہیں گے؟ ارے میری صحت کا خیال رکھنے کے لیے حیدرآباد کے یہ مسلمان ہیں، یہ بہنیں ہیں، یہ مائیں ہیں. صاحب غور کرو، میں اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتا، مجھے فکر ہے تو میرے بچی کے خوابوں کی تکمیل کے اس کے علم کو حاصل کریں. ارے یہی فکر آپ میں بھی ہونی چاہیے، یہی فکر آپ میں بھی ہونی چاہیے.
میں بار بار کہہ رہا ہوں، علم 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 علم۔ اکبر الدین اویسی کو نہ عزت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ طاقت چاہیے۔ اکبر الدین اویسی کو اگر کچھ چاہیے تو چندرائن گٹے کے ہر گھر میں علم کے دیے کی روشنی کو جلتا ہوا دیکھنا، یہ مجھے چاہیے، یہ میری خواہش۔ ہندوستان گھومنے کی خواہش نہیں، ہندوستان میں جا کر مخاطب کرنے کی حسرت نہیں، ہندوستان میں عزت یا شہرت کمانے کی خواہش نہیں۔ اب اگر کچھ خواہش ہے تو یہی ہے کہ چندرائن گٹے میں 100% تعلیم یافتہ میرے لوگ ہو جائیں، بچے ہو جائیں، اس مقصد کو حاصل کروں، یہی میرا مقصد ہے، یہی میری زندگی کی خواہش ہے، اور کچھ نہیں۔ خدا را منظم ہو جاؤ، متقی۔ اور ایک اپیل کروں گا آخر میں، یہ اسکول، یہ عمارت غریبوں کے لیے، اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو ان سے درخواست کروں گا، خدا را اگر آپ میں استطاعت ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کی، لیکن پھر بھی آپ اس اسکول میں ان بچوں کو پڑھاتے ہیں بغیر فیس میں، تو میدان حشر میں آپ کا دامن ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا کہ آپ نے غریب کا حق مارا ہے، غریب کا حق مارا ہے۔ اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے ایک یتیم کا حق مارا ہے، ایک بیوہ کا حق مارا، ایک مطلقہ عورت کا حق مارا، ایک غریب کا حق مارے گے تو اللہ کے سامنے جواب دے دو۔ میں نہیں جانتا کون کتنا غریب، میں تو نہیں جانتا۔ درخواستیں آتے ہیں، لے لیتے ہیں، قرآن اندازی ہوتی ہے، جس کو ملا اس کو دے دیتے۔ میں اپنے پسند سے کسی کو نہیں دیتا، قسمت نصیب اٹھتا ہوں۔ خدا را سمجھو، میرے الیکشن میں وعدہ تھا، لوگ بول رہے ہیں اکبر صاحب بیمار تھے اس واسطے اٹھ کر آئے، نہیں، الیکشن میں وعدہ تھا، یہاں سے ہی وعدہ کیا تھا، نہیں کیا تھا سلیم بیگ صاحب، حافظ صاحب نہیں کیا، مدر صاحب کہا تھا کہ یہاں پہ ایک جونیئر کالج بناؤ۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو باتیں کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، وہ اور ہوں گے جو باتیں کرتے کرتے اقتدار پہ آ جاتے ہیں، وہ اور لوگ ہوں گے جو من کی باتیں کرتے کرتے بے وقوف بناتے ہیں۔ لیکن اکبر الدین اویسی زبانی جمع خرچ نہیں کرتا، صرف باتیں نہیں کرتا، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے۔ اب یہ جونیئر کالج بھی بنے گا، للیتا باغ میں اور ایک اسکول بھی بناؤں گا، بلہ گڑے کا کیمپس بھی کھولوں گا، حافظ بابا نگر میں اور ایک اسکول بھی بناؤں گا۔ اگر بناتے بناتے مر گیا تو میری اولاد ہے، میری اولاد میرے خوابوں کو تکمیل کرے گی، ان نامکمل عمارتوں کو مکمل کرے گی۔ میں مر جاؤں تب بھی میرا بیٹا، میری بیٹی ملت اسلامیہ کے اس تعلیمی مشن کو جاری رکھیں گے اور میرے نام کو زندہ رکھیں گے اور علم کی روشنی کو جگمگا دیں گے۔ ہم کرتے رہیں۔ میں سارے لوگوں کا شکریہ ادا کروں پھر سے، بالخصوص میرے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، کہ میں اتنا بیمار، طبیعت خراب، ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے اور دعا کریں
میں ممنون ہوں میرے ساتھی اراکین اسمبلی کا، احمد پاشا قادری صاحب، معظم خان صاحب، میراج صاحب، احمد بلالہ صاحب، ریاض الحسن افندی صاحب، کوثر صاحب، ممتاز احمد خان صاحب، مجلس کے اراکین بلدیہ، مجلس کے کارکنوں، آپ کی دعاؤں کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں، میرے سارے ورکروں کا شکریہ، آپ نے دعائیں دی، اور پھر آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کا بھی شکریہ کہ آپ نے بھی دعا کی، آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر کا بھی شکریہ چندر بابو نائیڈو صاحب، موجودہ چیف منسٹر وائی جگن موہن ریڈی کا بھی شکریہ، میرے حیدرآباد کے ہندو دوست اصحاب، میرے ہندو دوست جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی، منادر میں بھی دعائیں کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا بھی ممنون، وہ کرسچین دوست جنہوں نے دعائیں کی ان کا بھی شکریہ، وہ سکھ دوست جنہوں نے دعائیں کی ان کا بھی شکریہ۔ اکبر الدین اویسی نفرت پہ یقین نہیں رکھتا، اکبر الدین اویسی محبت پہ یقین رکھتا، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہو گئے، ارے موت کی چوکٹ پہ بھی کھڑا رہا تو یہ آواز کی یہ طاقت اور یہ الفاظ کی آتش نوائی کبھی نہ کم ہوئی نہ کم ہوگی، یہ ہمت یہ عزم ایسا ہی رہے گا، یہ جنون آخری وقت تک ایسی زندہ رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس آواز کو کمزور نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی دولت اس اکبر الدین اویسی کو خرید نہیں سکتی، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اکبر الدین اویسی کو مروب کرے۔ اکبر اویسی صرف ڈرتا ہے تو پاک پروردگار اللہ سے اور کسی سے نہیں، زندہ رہوں یا مر جاؤں اس کی پرواہ نہیں۔ کون جانتا ہے، کیا یہاں بیٹھے لوگ جانتے ہیں کیا ایک دن بعد یا ایک مہینے کے بعد آپ زندہ رہیں گے؟ کیا ایک گھنٹے کے بعد زندہ رہیں گے؟ ایک منٹ کے بعد رہیں گے؟ کوئی نہیں جانتا، ویسے میں بھی نہیں جانتا۔ لوگ بول رہے نہیں بیمار ہے، ایسا ہے، ارے بیمار جسم سے ہوں، دماغ اور دل سے بیمار نہیں ہوں، آواز سے بیمار نہیں ہوں۔ یہ دماغ میں جنون ہے، یہ دماغ میں فکر ہے، یہ دل میں طرف ہے، جسم ساتھ دے نہ دے، لیکن عزم و ارادہ اتنا ہے کہ کمزور جسم کو بھی دوڑا سکتا ہو، اتنی ہمت ہے مجھ میں۔ اور آپ کی محبت ہے نا تو دوڑنا تو پڑے گا۔ ارے جب جب تھک جاتا ہوں، جب جب آواز لڑکھڑاتی ہے، جب جب ہمت ٹوٹتی ہے، تو آپ کی نعروں کی گونج ایک نیا حوصلہ دیتی ہے، نئی ہمت دیتی ہے، نیا طاقت دیتی ہے۔ چلو آج ہم پھر بتا دیں اس دنیا کے چوکیداروں سے، دنیا کے چائے والوں سے کہ پھر سے ہم ایک زوردار نعرہ لگاتے ہیں اور بتائیں گے کہ ہمارا اکبر اویسی ابھی زندہ ہے اور مضبوط ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دیکھنے دیکھنے والے، ہم خائف نہیں ہیں، ہم تو اب اور
कमर कस के तैयार है तुझसे लड़ने के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सैयद हेल्थ सेंटर। क्या आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो आप फिक्र मत करिए, क्योंकि डॉक्टर सैयद जो बेहतरीन एलोपैथी प्रैक्टिस और खानदानी हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज जैसे शुगर, पाइल्स यानी बवासीर, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, सेक्स प्रॉब्लम्स, लिकोरिया, लिवर डिसऑर्डर्स, जॉन्डिस, किडनी स्टोन, किडनी फेल, हेयर फॉल या कोई भी जनरल अमराज का कंप्लीट क्योर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो फौरी डॉक्टर सैयद से रब्त पैदा करें और कम से कम अखराजात में इलाज का फायदा उठाएं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, सलूस डायग्नोस्टिक सेंटर, बिसेट्स डी मार्ट, हैदरगुड़ा, हैदराबाद। कांटेक्ट 79893 76363। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।